پی ٹی آئی اور اس کے زیر اثر چند چھوٹی سیاسی جماعتوں کی بلائی گئی قومی مشاورتی کانفرنس کے بعد جاری ہونے والا اعلامیہ سیاسی تضادات اور دوہرے معیار کی واضح مثال قرار دیا جا رہا ہے۔ سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ فروری 2024 کے انتخابات میں دھاندلی کو بنیاد بنا کر نئے انتخابات کا مطالبہ کرنے والے شرکا نے 2018 کے الیکشن میں ہونے والی تاریخی دھاندلی کا ذکر تک مناسب نہ سمجھا۔ یاد رہے کہ 2018 میں آر ٹی ایس سسٹم کو بٹھا کر نتائج تبدیل کیے گئے تھے اور عمران خان کو وزیر اعظم بنوایا گیا تھا۔ قومی مشاورتی کانفرنس کے بعد 8 فروری کو ملک بھر میں پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان تو کر دیا گیا ہے، تاہم سیاسی مبصرین کے مطابق اس اعلان کی عملی کامیابی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی اسٹریٹ پاور عملاً ختم ہو چکی ہے اور گزشتہ ایک برس کے دوران عمران خان کی جانب سے دی جانے والی ہر احتجاجی کال بری طرح ناکام رہی ہے۔ ان کے مطابق 8 فروری کو احتجاج اور ہڑتال کی کال دراصل پی ٹی آئی کے ووٹرز اور سپورٹرز کو ایک بار پھر ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے مترادف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قومی کانفرنس میں پیش کیے گئے مطالبات اس کہاوت کی عملی تصویر ہیں کہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند۔ مبصرین کے مطابق اگر کانفرنس کے اعلامیے کے نکات کا سنجیدگی سے پوسٹ مارٹم کیا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ دستاویز کس قدر تضادات سے بھری ہوئی ہے۔ اعلامیے میں 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم پر شدید تنقید کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا گیا کہ ان ترامیم کے ذریعے عدلیہ کی آزادی سلب کر لی گئی ہے، تاہم تحریک انصاف کے ناقدین اس موقع پر سوال اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید کانفرنس کے شرکاء کو ویسی ہی ہم خیال عدلیہ دلکار ہے جو ماضی میں فیض حمید اور عمران خان کے ساتھ مل کر ہر ریڈ لائن کراس کر چکی تھی۔ ناقدین یاد دلاتے ہیں کہ اسی ہم خیال ٹولے کے ایک رکن جسٹس مظاہر اکبر نقوی کو بدعنوانی کے الزامات پر برطرف کیا گیا۔ مظاہر ٹرکاوالا کے نام سے مشہور اس سابق جج کے خلاف جوڈیشل کونسل میں کرپشن کی 9 شکایات زیر سماعت تھیں۔ وہ استعفیٰ دے کر پینشن اور دیگر مراد بچانے کے خواہاں تھے، تاہم ان کا یہ خواہ پورا نہ ہو سکا اور انہیں برطرف کر دیا گیا۔ اسی گروہ کے ایک اور اہم رکن جسٹس اعجاز الاحسن پر بھی برطرفی کی تلوار لٹک رہی تھی، تاہم انہوں نے بروقت استعفیٰ دے کر اپنی پینشن محفوظ بنا لی۔ ناقدین کے مطابق عمران دار ججز کے اس ٹولے کے سربراہ سابق چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار بھی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے عوامی تنقید کی زد میں رہے۔ ایسے میں بڑا سوال یہ ہے کہ کیا قومی کانفرنس کے شرکاء کو ایسا چیف جسٹس درکار ہے جس کے بیٹے وہ قیمتی کاریں استعمال کرتے رہیں جو کہ ٹاپ سٹی سکینڈل کے دوران فیض حمید کے ذریعے حاصل کی گئیں؟ یاد رہے کہ یہ معاملہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی سکینڈل کی تفتیش کے دوران ایک گاڑی سابق چیف جسٹس کے بیٹے سے برآمد بھی ہوئی۔ اعلامیے میں حال ہی میں مستعفی ہونے والے جسٹس اطہر من اللہ کا ذکر بھی کیا گیا اور انہیں جمہوریت کا چیمپئن قرار دینے کی کوشش کی گئی، تاہم ناقدین یاد دلاتے ہیں کہ جسٹس اطہر من اللہ جنرل مشرف کے آمرانہ دور میں کابینہ کا حصہ رہے اور تب وہ جنرل مشرف کے کھلے حامی تھے۔ اسی طرح جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے فیض حمید کی عدلیہ میں مداخلت کے ناقابل تردید شواہد پیش کیے تو یہی جج تب خاموش رہا، بلکہ جسٹس شوکت صدیقی سے لا تعلقی اختیار کر لی گئی۔ اس صورتحال کے سب سے بڑے بینیفیشری بھی جسٹس اطہر من اللہ ہی قرار دیے جاتے ہیں، جو شوکت عزیز صدیقی کے ہٹنے کے بعد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنے۔ ناقدین سوال کرتے ہیں کہ اگر قومی مشاورتی کانفرنس کے شرکاء کے خیال میں 8 فروری 2024 کے الیکشن میں دھاندلی ہو رہی تھی تو کیا الیکشن 2018 دودھ سے دھلے ہوئے تھے جن کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو عوام پر مسلط کیا گیا؟ ان کا کہنا ہے کہ قومی کانفرنس کے اعلامیے میں 2018 کی تاریخی دھاندلی کا ذکر نہ کرنا منافقت کی مثال ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کانفرنس کے شرکاء نے خود کو سپریم کورٹ اور آئینی عدالت سے بھی بالا تر ثابت کرنے کی کوشش کی۔ عدالتی فیصلوں اور سزاؤں کے باوجود کانفرنس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ عمران خان اور بش حبیبی پر جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے۔ ناقدین سوال کرتے ہیں کہ اگر مجرم یا بے گناہ ہونے کے فیصلے نام نہاد قومی کانفرنسوں میں ہونے ہیں تو پھر ملک بھر کی جیلوں میں قید ہزاروں قیدیوں کو بھی یہ حق دیا جانا چاہیے کہ وہ اپنے پلیٹ فارم بنا کر خود کو بے گناہ قرار دیں اور عدالتیں بند کر دی جائیں۔ کانفرنس کے اعلامیے میں عمران خان کی فیملی کے ساتھ مبینہ بدسلوکی کا ذکر بھی کیا گیا۔ ناقدین تسلیم کرتے ہیں کہ کسی بھی فیملی کے ساتھ بدسلوکی قابل مذمت ہے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ کانفرنس کے شرکاء کو یہ دہائی دینے سے پہلے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں اپوزیشن قیادت اور ان کی خواتین کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا گیا۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।